مجلسنا پیدا ہوئی ہے ہمارا جو معاملہ آؤ میں نہ ہوتا ہے چاہے ہم گھیرا کرتا ہوں بیچ نہ رکھے دیوار ایک لگا کے بیٹھتی ہے تو کہتا تھا ٹیمپریچر نوکری نہیں آتا ہے ایک لگا کے پہلے 5 کلومیٹر چلا نہیں تو ایک ہمارے بنے یہ اوپر کر جاتی ہے ہمارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قابل صد احترام، آج کی ہماری مجالس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا اقبال صاحب مولانا دامت برکاتہ، حضرت مولانا میرے صدیق محترم میرے ہم پیارا حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہ کنکالوی دامت برکاتہ، دیگر حضرات علماء کرام اور میرے عزیز بھائیوں، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے نمبر پر مجلس علماء کنکاریہ واٹر صاحب اور گھوڑی، ان کے ذمہ داران اور پوری مجلس قابل مبارکباد ہے۔ انہوں نے وقت کی آواز پر کان لگا کر یہ مجلس کا انعقاد کیا اور قوم کی ٹوٹتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بگڑے ہوئے حالات میں سب سے زیادہ بنیادی رول و کردار کس کا ہے، اس پر سوچ کر غور و فکر کر کے یہ مجلس کا انعقاد کیا۔ دوسرے نمبر پر میں یہ اسٹوڈنٹ نوجوانان علاقے کے نوجوانوں کا، اسٹوڈنٹس کا، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی چھٹیاں، ویکیشن، گھومنے پھرنے اور پکنک کے ٹائم کو انہوں نے اپنے دین و ایمان کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اللہ رسول کے نام پر وقت کی قربانی دے کر ایک آواز کے اوپر یہاں پر جمع ہو گئے۔ اللہ پاک آپ کی جوانی کو قبول فرمائیں، جوانی کی حفاظت فرمائیں، آپ کی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیں۔ اللہ پاک مجھے اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے مطابق موقع کی مناسبت سے امت کی جو ضرورت ہے اس پر اللہ کا نام اور پیغام پہنچانے کی، مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی اور امت کے دوسرے نوجوانوں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہے ہمیں اس وقت یہ مجلس علماء کا اقدام اور یہ قدم بہت قابل ستائش ہے۔ انشاءاللہ آج بھی مایوسی نہیں ہے، امت میں صلاحیت ہے، اس کے بہت اچھے نئے اثرات سامنے آئیں گے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ امت کا نوجوان بھٹک چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ امت کا نوجوان بھٹک چکا ہے، لیکن آج کی یہ مجلس گواہ ہے کہ ہر نوجوان ایسا نہیں ہے، سب کے سب ایسے نہیں ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارا نوجوان اسکولوں میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، آفیسز میں
سینٹروں میں داڑھی کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ، جبوں کے ساتھ ہماری بہنیں اور بیٹیاں حجاب اور کرتے کے ساتھ الحمدللہ آج بھی وہاں پر اسلام کی ترجمانی اور اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے سالوں میں کبھی یہ پروگرام اگر منعقد کیا جاتا تو شاید اتنے نوجوان جوانوں ہوگی۔ یہ امید افزا بات ہے، امید بڑھانے والی چیز ہے۔ الحمدللہ خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت آج بھی امت میں ہے، نوجوانوں میں ہے۔ اور پوری دنیا کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا کا چپا چپا، گوشہ گوشہ، دنیا کی کوئی کنٹری، کوئی ملک کو اٹھا لو، ہمارے ملک کو لے لو، ہر جگہ آپ کو مسجدیں، مدرسے، داڑھی، جبہ اور اسلام کے ریپریزنٹیٹیو اور پرتینidھی آپ کو مل جائیں گے۔ یہ اسلام کی حقانیت کی، اللہ کی مدد کی کھلی دلیل ہے۔ اللہ کی مدد کے انداز نرالے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے بھی جو مدد فرمائی سونے چاندی کے محلات نہیں عطا فرمائے۔ اللہ چاہتے تو اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ناز و نعم کی زندگی دے دیتے اور دشمنوں کو سوکھی روٹی بھی نہ دیتے، لیکن اللہ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، فقر و فاقہ کے ساتھ، لیکن اللہ پاک نے آپ کو جو دین اور جو پیغام عطا فرمایا، جو میسیج لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، الحمدللہ اس کو غلبہ عطا فرمایا۔ آج بھی الحمدللہ دنیا میں اسلام تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ فاسٹر ریلیجن، ہر سال امریکہ کھنڈ میں ہر سال تقریباً 15,000 آدمی اسلام قبول کرتے ہیں۔ یوروپ میں ہر سال 4 سے 5,000 آدمی اسلام قبول کرتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیا اور دنیا کے ظاہری حالات جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ مایوس کن ہوتے ہیں۔ ہمارا نوجوان کوئی آرٹیکل پڑھ لیتا ہے، کوئی میڈیا میں ایک آدھ دو خبریں پڑھ لیتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے اوپر بہت حالات ہیں۔ اسلام کے اوپر کوئی حالات نہیں ہے، مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے۔ اسلام کی حفاظت کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا ہے اور حفاظت اللہ پاک نے فرمائی۔ مسئلہ ہمارے اپنے انفرادی ایمان کی حفاظت کا ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام نے جو قرآن اور حدیث کے ذریعے جو امور دیے ہیں، قرآن اور حدیث جو ہمارے پاس ہے، آج کی سائنس نے اس کا 80%، 80% وہ میٹر ہے جس کو آج کی سائنس بھی قبول کرتی ہے۔ سائنس اس کو ریجیکٹ نہیں کرتی، انکار نہیں کرتی ہے، اس کی تقلید اور تکذیب اس کو غلط نہیں ٹھہراتی ہے۔ 80% مواد اور میٹر ایسا ہے جس کو آج کی سائنس بھی قبول کرتی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے جیسا قرآن و حدیث میں کہا، اور 20% میٹر قرآن و حدیث کا ایسا ہے جس کے بارے میں سائنس خاموش ہے۔ نہ ہاں نہ وہ قبول کرتی ہے نہ ریجیکٹ کرتی ہے۔ رفتہ رفتہ دھیمے دھیمے جہاں جہاں جیسے جیسے ریسرچ آگے بڑھ رہی ہے پھر وہ اسلام سے قریب آ رہی ہے۔ ہمارے پیرامن میں ایک قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جماعت کے ذمہ دار تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جن باتوں میں سائنس اسلام سے اگینسٹ میں جا رہی ہے، اسلام کچھ کہتا ہے، سائنس کچھ کہتی ہے، تو قاضی صاحب یہ فرماتے تھے
کہ سائنس ابھی نابالغ ہے، جب بالغ ہو جائے گی تو اس کی شادی اسلام سے ہو جائے گی۔ قاضی صاحب یہ فرمانا چاہتے تھے کہ ریسرچ ادھوری ہے، ریسرچ ان کی کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ وہی بات کرے گی جو اسلام کہتا ہے۔ مثلا جنت اور جہنم کے بارے میں، آدم اور حوا دنیا کے پہلے انسان ہونے کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ابھی سائنس خاموش ہے، انکار نہیں کر رہی ہے۔ جو ریسرچ آگے بڑھے گی انشاءاللہ 50-100 سال میں، اس سے بھی پہلے انشاءاللہ بہت کبھی امید ہے کہ ہم اپنے کانوں سے وہ خبریں سن لیں کہ سائنس نے یہ تائید، ان کی ریسرچ آئی ہے کہ ہاں مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، جنت اور جہنم ہے۔ ایسی طرح تو انہوں نے تائید کر لی۔ ویسے اسلام کو کسی کی تائید کی ضرورت نہیں، پوری دنیا ایک طرف ہو اور اسلام ایک طرف ہو الحمدللہ، لیکن جن لوگوں کا ایمان سائنس کے اوپر ہے، جو سائنس بھی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 80% انہوں نے قبول کر لیا، اس سائنس نے تائید کر دی ہے۔ ایسا پاکیزہ مذہب اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن دوسری طرف معاملہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے گھروں میں 20% اسلام ہے، 80% اسلام ہمارے گھروں میں نہیں، مشکل سے 20-25%۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، میرے گھر کا میں سروے کروں، آپ کے گھر کا آپ سروے کر لو، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے لو، میرے اندر کتنا اسلام ہے؟ مشکل سے 20-25% ہے۔ کیونکہ آج کی ہماری یہ مجلس اور خاص طور پر میری ذمہ داری مثالی نوجوان، مثالی اسٹوڈنٹ، نوجوانی WHO کی تحقیق کے مطابق جوان، نوجوان وہ کہتے ہیں 15 سال سے 23 والے کو، اور 23 سے 33 والے کو جوان، یہ نوجوان وہ جوان، پھر بعد میں ادھے عمر شروع ہو جاتی ہے 40 کے بعد۔ کسی بھی قوم کو دیکھنا ہو، قوم کہاں پر ہے اندازہ لگانا ہو تو 3 چیزوں کو دیکھ لو۔ 3 چیزیں جہاں ہوگی وہاں قوم ہوگی۔ قوم کا لیول وہ ہوگا جہاں ان کی 3 چیزیں ہیں۔ قوم کا وقت اور ٹائم کہاں پر صرف ہو رہا ہے، قوم کا مال اور دولت کہاں پر خرچ ہو رہی ہے، نمبر 3 قوم کا نوجوان کہاں پر ہے۔ یہ 3 چیزیں جہاں پر ہوگی وہاں پر قوم ہوگی۔ ہم یہ 3 چیزوں کا جائزہ لے لیں، امت کا نوجوان کہاں پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے، وقت کی نمودی طاقت کے مقابلے میں آپ ٹکرا گئے، ٹکر لیا آپ نے، نوجوانی کی عمر تھی۔ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، فتى یعنی نوجوان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت کی فرعونی طاقت کا مقابلہ کیا اور ٹکر لے لی نوجوانی کی عمر میں۔ حضرات صحابہ کی میجورٹی کو آپ دیکھو، بڑے صحابہ ان کی میجورٹی نوجوان تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے 38 سال کی عمر میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے 28 سال کی عمر میں۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے مرض وفات میں ایک لشکر تیار کیا، امیر جیش بنایا، جنرل اور کرنل بنایا تھا 17 سال کی عمر میں۔ اس وقت کبار صحابہ موجود تھے، لیکن پھر بھی جناب نبی پاک علیہ السلام نے نوجوان کو امیر جیش بنایا۔ محمد بن قاسم پورے بر اعظم اور پورے خن کی تقدیر کو بدلنے والے، ایک نئی تاریخ کو رقم کرنے والے نوجوان، ان کی عمر 17 سال کی تھی۔ اور اس طرح کے کئی حضرات صحابہ نوجوان آپ کو مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں،
یا تو آپ دنیا کی چمکتی دمکتی لیکن گندی تہذیب، ناپاک تہذیب کے حوالے اپنے آپ کو کر دو، یا پھر ان حضرات صحابہ کو نمونہ بنا دو، ایک آئیڈیل نوجوان بن جاؤ۔ یہ دنیا کی چمکتی دمکتی جو تہذیب اور جو کلچر، ویسٹرن کلچر، ماڈرن کلچر جو ہمارے سامنے ہے، چمکتی دمکتی ہے لیکن اندر سے بہت گندگی بھری ہے، بہت زیادہ زہریلے سانپ بھرے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ فیصلہ آپ کا آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہمیں کہاں جانا ہے۔ اس وقت دنیا ایک جہنم سلگانے میں لگی ہوئی ہے۔ میڈیا کو دیکھ لو، عورت کو دیکھ لو، ایک جہنم سلگانے میں مشغول ہے۔ قیامت کو قریب لانے کی تیاری کر رہی ہے دنیا۔ اس وقت دو فتنے ہمارے سامنے منہ کھولے ہوئے ہیں، بلکہ منہ پھاڑے ہوئے ہیں۔ ایک روایت ہے، جناب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدنیا حلوۃ خضرۃ ان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ دنیا سرسبز شاداب ہے، میٹھی ہے، آنے والی، رکانے والی۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے دنیا میں کیسے اعمال کرتے ہو، عورتوں کے فتنے سے بچو اور دولت کے فتنے سے بچو، دنیا کے فتنے سے بچو۔ دو قسم کے امتحان اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں جناب نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، من تضمن لی شیئین، جو دو چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی لے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، اپنے دو جبڑوں کے بیچ کی چیز یعنی زبان۔ زبان سے مطلب ہمارا بول، ہماری گفتگو، اور زبان بول کر یہاں پر کھانا پینا بھی بلا رہے ہیں، یعنی وہی بات ہے دولت۔ دولت کے امتحان میں جو آدمی کامیاب ہو جائے، اور دوسرا فتنہ ما بین رجلیہ، دونوں پاؤں کے بیچ میں یعنی کہ شرمگاہ۔ یہ دو فتنے، عورت اور دولت کا فتنہ، یا یوں کہو مال و جمال کا فتنہ، یا یوں کہہ لو روپ اور روپیے کا فتنہ، یہ دو فتنے اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ عورت اور دولت اگر یہ اپنی جگہ پر رہے تو دنیا جنت کا نمونہ بن سکتی ہے، اور دونوں اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو دنیا جہنم کا نمونہ بن جائے گی۔ بڑی ضرورت ہے ان دو چیزوں کو اپنے مقام کے اوپر رکھا جائے۔ عورت اور دولت یہ دو امتحان ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے، جس میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کی اس مجلس سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آیت شریفہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں تمہارے قریب شکار آئے گا، اللہ امتحانی طور پر شکاروں کو بھیجیں گے تاکہ احرام والے کا امتحان لیا جائے۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہوا کرتا ہے، تو اللہ امتحان لینے کے لیے احرام کی حالت میں شکاروں کو جن کے جن بھیجتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم امتحانی گھڑی سے گزر رہے ہیں، ہم ایگزام ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج سے 20-25 سال پہلے کوئی ننگی تصویر کو دیکھنا اس قدر آسان نہیں تھا، لیکن آج ذرا آپ نے انگلی ہٹائی، آگے پیچھے ہو گئی، آپ سیدھے پہنچ جائیں گے وہاں پر۔ ہم ایک ٹرننگ پوائنٹ پر ہیں، پوری دنیا اس وقت ٹرننگ پوائنٹ پر ہے، اور خاص طور پر آج کا نوجوان ٹرننگ پوائنٹ پر ہے۔
پل صراط کے اوپر چلنا ہے، ایک طرف خیر ہے ایک طرف شر ہے، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے۔ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ گناہوں کا سمندر ہے، گناہوں کے سمندر میں آدمی کو جب چلنا پڑے تو آدمی کو گناہ روح ہو جانا پڑے گا۔ فائر آگ لگی ہو تو آگ لگتی ہے، آگ بجھانے والے پہلے فائر پروف جیکٹ پہنتے ہیں پھر اس میں گھستے ہیں۔ آگ بے حیائی کا سمندر ہے، بے حیائی کی آندیاں ہیں، طوفان ہے، فسق و فجور، کفر و شرک کی آندیاں ہیں، الحاد کی آندیاں ہیں، بے حیائی کی آندیاں ہیں، ننگے پن کے طوفان ہیں ہمارے وقتان میں اس وقت۔ عجیب و غریب قسم کی بے حیائی ہمارے سامنے ہے، اور دنیا نے پھر عجیب و غریب قسم کے جملے بنا لیے ہیں۔ شیم از سن، شرم گناہ ہے۔ گجراتی میں کہتے ہیں شرمائی سے کرمائے، یہ بالکل غلط جملہ ہے، اسلامی نظریے کے بالکل خلاف ہے۔ شرمائی سے کرمائے یعنی جو شرمائے گا وہ محروم رہے گا، نہیں، جس میں حیا ہوگی، شرم ہوگی وہ کامیاب ہوگا۔ اذا فاتك الحیا فقل ما شئت، جناب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ کے پاس حیا نہیں ہے تو پھر آپ جو چاہو، آپ کو کوئی کہنے والا نہیں۔ حیا ہی تو ہے، حیا حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا شیوا ہے۔ اربعون من سنن الانبیاء والمرسلین، 4 چیزیں حضرات انبیاء کی سنت، ان کا شیوا اور ان کا طریقہ بتلایا ہے۔ التعطر والسواک والنکاح والحیاء، مسواک، نکاح، خوشبو لگانا، اور چوتھے نمبر پر حیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کو اعمال کا شعبہ نہیں کہا، ایمان کا شعبہ کہا۔ حیا اور ایمان یہ دونوں کی آپس میں ایک جوڑی ہے، جیسے رات دن کی جوڑی ہے، میاں بیوی کی جوڑی ہوتی ہے، ویسے حیا اور ایمان کی جوڑی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم، ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ حیا کو آپ نے الگ کیا، ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ آپ بے حیائی پر اتر آئے اور الگ الگ قسم کی چینلوں کے اوپر آپ چلے گئے، بہت زیادہ خطرہ ہے، ایمان سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کئیوں نے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ ٹائم کلر بھی ہے، ایمان کلر بھی ہے۔ کئی واقعات اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ آج تک امت میں ارتداد، دھرم پریورتن، دھرم کی تبدیلیاں، اس کے لیے بہت کوششیں ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ ناکامی ہوئی۔ برائے نام تھوڑی بہت کہیں اکا دکا واقعات پیش آتے تھے، لیکن میرے بھائیوں اب آج اس وقت تک کے حالات کچھ بدلے ہوئے ہیں۔ آج تک ہمیں اطمینان تھا کہ ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان ادھر ادھر کہیں چلا جائے گا، فسق و فجور کا مرتکب ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اس وقت کے حالات بہت بدلے ہوئے ہیں۔ ارتداد، فکری اور ذہنی اور ویچارک ارتداد، دھرم پریورتن، وہ تو بہت زیادہ آ چکا ہے۔ ہمارے سینکڑوں نوجوان ایسے ملیں گے جن کا ایمان و یقین ڈگمگ ہو چکا ہے، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کئی نوجوان آپ کو ایسے مل جائیں گے۔ ایک تو میڈیا کی کارستانی ہے اس میں، اور دوسرے نمبر پر تعلیمی پالیسی۔ جیسا کہ صبح حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا، 2 قسم کی تعلیمی پالیسیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے سب سے پہلے نمبر پر براہمن واد کی، منووادی کی،
اور کفر و شرک کی تعلیمی پالیسیاں. مولانا اقبال صاحب گوڈروی دامت برکاتہ نے بھی فرمایا کہ نئی تعلیمی پالیسی جو آ رہی ہے NEP 2020 یہ جو آ رہی ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس میں ظاہری اعتبار سے تو بڑی خوبصورتی اور بہت جامعیت کہ جنگل میں رہنے والے ایک ایک آدمی تک تعلیم پہنچے. تعلیم میں یہ تعلیم ہے اور اس کے اندر یہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ایک ایک انگ کے اندر کفر اور شرک بھر دیا. پوری روح کفریہ اور شرکیہ. دو چیزیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں. میڈیا دو قسم کا کام کر رہی ہے. میڈیا پہلے نمبر پر شکوک و شبہات پھیلا رہی ہے. کوئی اسلامی ٹاپک آئے گا اور اس کو لے کر شکوک و شبہات. ایسے ہی قسم کے لوگوں کے انٹرویو لیے جاتے ہیں جو شکوک و شبہات میں اور زیادہ طاقت پیدا کرنے والے ہیں. حجاب پردے کا مسئلہ آیا، آپ نے دیکھا چلانے والوں نے کیا کیا چلایا حجاب کے سلسلے میں. حالانکہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح بات ہے. حجاب کے جو فائدے ہیں، آج دنیا بے حیائی اور قسم کے ریپ کے واقعات کی بنیاد پر قرار نہیں ہے، پریشان ہے، ہر گھر پریشان ہے. اور دوسری طرف ریپ کے لیے پورا ساز و سامان اور پورا نیٹورک تیار کر دیا ہے. عجیب بات ہے. جس چیز کا رونا ہے اس کا علاج یہی ہے. دنیا اگر آج بھی چاہتی ہے بے حیائی اور بدکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے تو یہی ایک علاج ہے. اسلام قبول کرنا نہ کرنا یہ مقدر کی بات ہے، ہدایت کی بات ہے، لیکن اگر دنیا سکون چاہتی ہے ایسے واقعات نربھیا جیسے واقعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کا یہی علاج ہے حجاب اور پردہ. الحمدللہ دنیا میں 85% عورتیں جو اسلام قبول کرتی ہے، دنیا میں 65% عورتیں اسلام قبول کرتی ہیں اور 35% مرد اسلام قبول کرتے ہیں. وہ 65% جو عورتیں ہیں ان میں 85% عورتیں برقعے کی بنیاد پر اسلام قبول کرتی ہیں. انٹرویو لیے جاتے ہیں آپ نے اسلام کیوں قبول کیا تو کہا کہ مجھے اسلام کی برقعے کی تعلیم بہت پسند آئی. کئی عورتوں کے ایسے واقعات ہیں. یوروپ کے بہت سارے واقعات، ایجوکیٹڈ عورتیں، ڈاکٹر، لائر، انجینئر اور ایسی لیڈی، اور ان کے انٹرویو آتے ہیں کہ ہمیں برقعے کی تعلیم بہت پسند ہے. کملا داس نامی عورت کیرلا کے اندر جس نے اسلام قبول کیا تھا، جرنلسٹ تھی، بہت پڑھی لکھی عورت تھی، اسلام قبول کیا. اس کو ڈرایا دھمکایا گیا، اس کو لالچ دی گئی، پھر بعد میں کسی بھی طرح وہ لوٹی نہیں تو اس کو کہا کہ برقعے کی بنیاد پر تمہارا فریڈم ختم ہو جائے گا. تو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ ایمانی جواب دیا، مجھے فریڈم نہیں چاہیے، مجھے پروٹیکشن چاہیے، حفاظت چاہیے. حفاظت برقعے کے اندر ہے. میرے نوجوان بھائیوں، جتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، میں آپ حضرات سے عاجزانہ درخواست کروں گا، آپ بھی اگر اپنی فیملی کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں سکون چاہتے ہیں، نیت و ارادہ کرو. انشاءاللہ جن کی شادیاں باقی ہے وہ نیت کرو کہ انشاءاللہ میری آنے والی بیوی انشاءاللہ حجاب و پردے کے ساتھ آئے. نیت کرو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ جن کی شادیاں باقی ہے، انشاءاللہ اللہ سے مانگو. دیکھیں یوروپ کے اندر، یوروپ کنٹریز میں امن و امان ہے، لوٹ مار کم ہے، وہاں پر قانون کی حکومت ہے، وہاں پر انصاف ہے، بھید بھاؤ کم ہے، وہاں روزی روٹی اور جاب بھی بہت آسانی سے مل جاتا ہے. تینوں چیزیں ہیں یوروپ میں. یہ 3 چیزیں آپ کو ملیں گی: امن و امان ہے، انصاف ہے، جاب روزی روٹی ہے. لیکن چوتھے نمبر کی چیز بے حیائی.
بے حیائی نے ان کا ملیہ میٹ کر دیا ہے، ان کا فیملی سسٹم تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یوروپ کی گاڑی بے حیائی کی بنیاد پر اتنی آگے نکل چکی ہے کہ اب ریورس میں اس کو نہیں لایا جا سکتا، اور وہ جا رہے ہیں جہاں بھی جائے، بس راستہ ہے، جا رہے ہیں جہاں بھی پہنچے، پہنچ رہی ہے وہ دنیا۔ نہ بیوی نام کی چیز ہے ان کے پاس، نہ اپنی اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ فیملی سسٹم ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو سکون کیسے ملے گا؟ آپ کے پاس کروڑوں کا بینک بیلنس ہو، سب کچھ ہو، لیکن فیملی سسٹم نہ ہو، آپ کا گھر نہ ہو، گھر میں آپ کو کوئی پانی پیش کرنے والا نہ ہو، آپ کو کوئی ابا امی کہنے والا نہ ہو، اور آپ کے کوئی ماں باپ نہ ہو جن کی دعائیں آپ کو مل سکے، کوئی نہ ہو، تو پھر وہ فیملی سسٹم کیسا ہوگا؟ تو بے حیائی، اس کے نتائج، اس کا رزلٹ دنیا بہت بھگت رہی ہے۔ وہاں ان کے پاس بیوی اور وائف نہیں، پارٹنرشپ ہے، پارٹنر ہے، زندگی کا پارٹنر ہے ان کے پاس، وہ آج ان کے ساتھ، کل ان کے ساتھ۔ میں ایک جگہ جاتا ہوں، وہاں پر ہم نے دیکھا، میں جہاں پر قیام کرتا ہوں پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، ہر 2-3 سال کے بعد دیکھتا ہوں عورت اپنی جگہ پر ہے، مرد الگ الگ، 2 سال کے بعد دوسرا مرد وہاں پر ہوتا ہے، 3 سال کے بعد دیکھتا ہوں تو پھر دوسرا مرد وہاں پر ہوتا ہے۔ یہ حال ہے، فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اس میں بنیادی چیز بے حیائی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا، ایک آدمی قلیل العبادت ہے، قلیل الذنوب ہے، عبادت کم کرتا ہے اور گناہ بھی کم کرتا ہے، اور ایک آدمی کثیر الذنوب ہے، کثیر العبادت ہے، بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، بہت زیادہ نیکیاں اور بہت زیادہ گناہ بھی کرتا ہے، دونوں میں کون اچھا ہے؟ تھوڑی عبادت تھوڑے گناہ، زیادہ عبادت زیادہ گناہ، ان دونوں میں کون اچھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا اعدل بالسلامۃ شیئا، میں گناہوں سے حفاظت کے برابر کوئی چیز نہیں سمجھتا۔ گناہوں سے حفاظت یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ یعنی آدمی تہجد نہیں پڑھ پاتا، کوئی حرج نہیں، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہر نیکی آدمی نہیں کر سکتا، نیکیاں تو کئی ہیں، بے شمار نیکیاں، ہزاروں کی تعداد میں نیکیاں ہیں، لیکن ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں، میں ایک مشتبہ درہم سے اپنے آپ کو بچاؤں، ڈاؤٹ فل روپیے سے اپنے آپ کو بچاؤں، یہ 1,00,000 درہم کے صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ ایک طرف 1,00,000 درہم کا صدقہ کروں اور ایک طرف میں ایک حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤں، یہ افضل ہے۔ پھر انہوں نے سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا اور فرمایا کہ میں ایک مشتبہ درہم سے اپنے آپ کو بچاؤں، ڈاؤٹ فل روپیے سے بچاؤں، شک شبے والے روپیے سے بچاؤں، 2,00,000 کے صدقہ کرنے سے افضل، 3,00,000 کا صدقہ کرنے سے افضل، 6,00,000 تک انہوں نے پہنچایا اور فرمایا ایک حرام کا لقمہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤں، 6,00,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ یعنی بچانا، بتلانا یہ چاہتے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک مقولہ ہے کہ میں نفل نماز، نفل روزے، نفل حج، نفل عمرہ، نفل چیزیں نہ کروں اور وہ طاقت اور انرجی کو گناہوں سے بچنے میں لگاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تہجد کے سلسلے میں، تو انہوں نے فرمایا نمی اللیل خفض النہار،
رات میں سو جاؤ کوئی غلط نہیں، لیکن دن میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی کو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ گناہ اور بے چینی لازم جوڑی ہے، جہاں گناہ آئے گا وہاں پر بے چینی آئے گی، گناہ سے سکون ہو ہی نہیں سکتا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں سکون اللہ نے رکھا ہے۔ گناہ اور بے چینی یہ بالکل جوڑی ہے، جیسے آگ اور گرمی، حرارت، برف اور ٹھنڈک، کولنگ، یہ بالکل لازم ملزوم ہے، جوڑی ہے آپس میں، اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ تو گناہ اور بے چینی کو الگ نہیں کر سکتے۔ اس وقت دنیا میں جو بے چینی ہے، ہم میں سے ہر ایک کا گھر ایک ٹھنڈی آگ میں سلگ رہا ہے، یہ جو گھروں میں ٹھنڈی آگ لگی ہوئی ہے یہ گناہوں کی بے چینی ہے۔ گناہ میں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ ہاں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں اللہ نے سکون رکھا۔ ایک نگاہ کو بچا لو، نگاہ نیچی کر لو، کوئی عورت گزر رہی ہے، آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کے اوپر زبر کر کے، زبردستی کر کے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا اور اپنی نگاہ کو نیچی کر کے انشاءاللہ ایمانی حلاوت پاؤ گے، ایمانی مٹھاس اور چاشنی محسوس کرو گے۔ 1 منٹ کی قربانی ہے 24 گھنٹے کی راحت۔ 1 منٹ کی قربانی، اپنی نگاہ نیچی کر لی، غمیں نامعلوم کون گزر رہا ہے نہیں معلوم، جو بھی گزر رہا ہو، دل کا تقاضا ہو رہا ہے، لیکن اب آپ نے کنٹرول کر لیا، 1 منٹ کا مسئلہ ہے، پھر 24 گھنٹے کی راحت ہوگی، پھر نمازوں میں لطف آئے گا، دعاؤں میں طبیعت لگے گی، تلاوت میں مزہ آئے گا۔ کبھی ایسے واقعات حالات سامنے آتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ آج عبادت میں بڑا مزہ آیا، یہ اصل میں کل گناہ سے اپنے آپ کو جو بچایا تھا اس کا نتیجہ ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک راستہ تو یہ ہے، قانون، پولیس، کیمرے، سزائیں، ایک تو یہ طریقہ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کے قانون، دنیا کے کیمرے، دنیا کی پولیس، دنیا کی کورٹ کچہریاں گناہوں کی روک تھام کے لیے، جرائم کی بندش کے لیے اور کرائم کو روکنے کے لیے فیل ہے۔ ایک سے ایک ٹیکنالوجی وجود میں آتی ہے، اور ٹیکنالوجی کے بڑھنے کے ساتھ گناہ کم ہو رہے ہیں، گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قانون 2 پیسوں میں بک جاتا ہے، جن کے ہاتھوں میں قانون ہے، جو لوگ انصاف کے کٹوروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جج بن کر، منصف بن کر بک جاتے ہیں۔ پولیس یہ سوچتی ہے کہ میں ڈی آئی جی ہوں، مجھے دیکھنے والا کون ہے، مجھے پوچھنے والا کون ہے۔ منسٹر یہ سمجھتا ہے کہ میں منسٹر ہوں، منسٹر کو گناہوں سے کون بچائے گا، ڈی آئی جی کو گناہوں سے کون بچائے گا، پی ایم کو گناہوں سے کون بچائے گا۔ کیمرہ، جہاں پر بجلی ہے، پاور ہے، وہاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے آدمی، لیکن جہاں پر کیمرہ نہیں لگا ہے، رات کی تاریکی اور اندھیری میں گناہوں سے کون بچائے گا۔ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جنگل میں گناہوں سے کون بچائے گا، بند دروازوں میں گناہوں سے کون بچائے گا۔ ان سارے حالات میں اگر کوئی چیز گناہوں سے بچا سکتی ہے تو فقط اور فقط ایک چیز ہے، وہ اللہ کا خوف۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اس دن گواہی دے گی کہ میری پشت کے اوپر فلاں آدمی نے فلاں گناہ کیا۔ کیمرہ اور قانون جہاں پر پکڑ ہو سکتی ہے، کوئی دیکھنے والا ہو، وہاں گناہوں سے بچائے گا، لیکن جہاں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، زبان ٹوکنے والی نہ ہو، کوئی آنکھ دیکھنے والی نہ ہو، وہاں گناہوں سے بچانے والی فقط ایک چیز ہے، اور وہ ہے اللہ کا خوف۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ نے امتحان لینے کے ارادے سے پوچھا کہ بھوک لگی ہے، ایک بکری ذبح کر دو۔
میں بھی کھا لوں آپ بھی کھا لو، میں آپ کو تھوڑی سی رقم دے دوں گا۔ چرواہے نے کہا کہ میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، بکریوں کا مالک دوسرا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا امتحان کے طور پر کہ ایک بکری چلی جائے گی تو مالک کو کیا پتا چلے گا؟ اگر مالک پوچھے تو یوں کہہ دینا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا تھا۔ کیا جواب دیا تھا چرواہے نے؟ ایسا ایمانی جواب دیا تھا، اللہ کرے کہ وہ ایمانی جواب ہماری دل و دماغ کے اندر پیوست ہو جائے۔ وہ چرواہے نے جواب دیا بکریاں چرانے والے نے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ مالک کو تو میں آج جواب دے کر چھوٹ جاؤں گا، لیکن اللہ کہاں چلے گئے؟ اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میری بکری بھیڑیے نے نہیں کھائی ہے، میں نے اور انہوں نے کھائی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو میرے بھائیو یہ فَأَيْنَ اللَّهُ یہ ہمیں اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو۔ دیکھیے دنیا کے قانون اور دنیا کہاں جا رہی ہے۔ شروع میں نے کہا دنیا ایک جہنم سلگانے میں لگی ہوئی ہے، کیسے کیسے قانون بن کر آ رہے ہیں۔ مرد کی مرد کے ساتھ شادی جائز، پارلیمنٹ میں تالیوں کی گونج میں قانون پاس ہوا، مرد کی مرد کے ساتھ شادی جائز، یہ سسٹم کو جائز کہہ دیا، لسبن کو جائز کہا، عورت کی عورت کے ساتھ شادی کا جائز، شادی شدہ عورت ہو اور اپنی رضامندی کے ساتھ کسی پرائے مرد کے ساتھ بدکاری کرتی ہے تو سرکاری زبان میں وہ گناہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا کے تو قانون نے اس کو جائز قرار دے دیا، فقط دو ہی شکلیں باقی بچی ہے۔ چھوٹی بچی کے ساتھ اگر کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے تو وہ گناہ ہے، اور کسی عورت کے اوپر بالجبر زبردستی اگر کوئی آدمی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ دو گناہ ہیں، باقی ساری چیزیں انہوں نے جائز قرار دی۔ قانون کا یہ حال ہے اور قانون کی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کا وہ حال ہے، ٹیکنالوجی کا وہ حال ہے۔ ایک ٹیکنالوجی آپ بنائیے، ساؤتھ افریقہ میں ایک ٹیکنالوجی بنتی ہے لوٹ مار اور ڈکیتی سے بچانے کے لیے، چور اور لٹیرے دوسرے دن دوسری ایسی ٹیکنالوجی لے آتے ہیں جو پہلی بچانے والی پروٹیکٹر جو ہوتا ہے اس کو فیل کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو خلاصہ کلام یہ ہے، گناہوں سے بچانے کے لیے، روک تھام کے لیے فقط اور فقط ایک ہی چیز ہے، خوف خدا، اللہ کا خوف۔ لہذا ہمیں اپنی نگاہ کی حفاظت کی، نگاہ یہ بنیادی چیز ہے۔ قرآن مجید نے بھی پہلے نمبر پر یغض من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، شرمگاہ کو دوسرے نمبر پر بیان کیا، پہلے نمبر پر آنکھوں کی حفاظت کو ذکر کیا۔ اگر آنکھ کھلی رہی، دونوں جانب سے آنکھ کھلی رہی، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈیپل لگاؤ۔ دونوں جانب گاڑیاں آمنے سامنے ہوتی ہے تو کہتے ہیں ذرا ڈیپل لگاؤ ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یہاں پر ایمان روحانیت چلی جائے گی۔ میرے بھائیو گناہ تو مفت میں ملتا ہے، گناہ تو مفت میں تقسیم ہو رہا ہے، روحانیت اور نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ فجر کی نماز کتنی قربانی کے بعد وجود میں آتی ہے، ایک پارے کی تلاوت کتنی قربانی کے بعد وجود میں آتی ہے، اور ایک نگاہ آپ نے اٹھا دی ساری روحانیت چلی جاتی ہے۔ لہذا نیت کرو، ارادے کرو، کچھ بھی ہو آگے چل جائیں، ایسے کہا جائے لیکن میں انشاءاللہ نگاہ کی حفاظت کروں گا۔ سردی کے زمانے میں ہم سویٹر لے کر نکلتے ہیں، مفلر باندھ کر نکلتے ہیں، سوٹ پہن کر نکلتے ہیں، لوگ تاکید کرتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں جہاں زیادہ ٹھنڈی ہے وہاں اور زیادہ اہتمام ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جسم کو خطرہ ہے، کوئی بیماری لاحق ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں اس وقت دنیا میں بے حیائی اور بدکاری کی بیماریاں، ہمیں اپنے گھر سے نکلتے ہوئے حفاظت کا ساز و سامان لے کر نکلنا پڑے گا۔ نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ آج میں ایک بھی گناہ نہیں کروں گا، نیت کر کے نکلیں گے۔
ہمت کرنی ہوگی، اور ہمت فیکٹری میں نہیں ملے گی، بازار میں نہیں بکتی ہے، ہمت کرنے سے آتی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں، وہ آپ جتنا یوز کرو گے اتنا اس میں ترقی ہوگی۔ ایک ہے ہمت، آج آپ نے مکھی ماری، کل چھپکلی ماری، پرسوں آپ نے بچھو مارا، پھر سانپ ماریں گے، ہمت آگے بڑھتی چلی، جتنی ہمت کرو گے ہمت آگے بڑھے گی۔ اور دوسری چیز میموری ہے، ذہن ہے، وہ جتنا یوز کرو گے اتنا آگے بڑھو گے، اتنی ترقی ہوگی۔ تو ہمت کرنی پڑے گی، یعنی نیت کرنی پڑے گی، ارادہ کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ مجدد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت میں ایسے نوجوان گزرے ہیں جن کو 40 سال تک ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ ایسے لوگ گزرے ہیں۔ آپ کا جو دن بغیر گناہ کے گزرے وہ گویا صحابہ کی معیت میں، صحابہ کی رفاقت میں آپ کا وقت گزرا۔ ایک عرفان بھائی کر کے ایک ایئر لائنس میں کام کرتے تھے، ایئر لائنس میں کام کرتے تھے ہوائی جہاز میں، تو ایک لیڈی آئی، انگریز عورت آئی، اور اس نے ہاتھ ملانا چاہا، مصافحہ کرنا چاہا۔ عرفان بھائی نے جواب دیا، میرا ہاتھ، میری جوانی، میری طاقت، میری صلاحیتیں، یہ میری وائف کی امانت ہے۔ وہ انگریز لیڈی عورت نے کہا، کاش کہ سارے انگریز مردوں کو یہ پیغام پہنچ جاتا کہ ہمارا ہاتھ، ہماری محبتیں، ہماری صلاحیتیں، ہمارا مال و دولت، یہ ہماری بیویوں کی امانت ہے، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ ایک نوجوان، اس نے 2 گھنٹے تک ڈینٹسٹ کے پاس کام کروایا، لیڈی ڈینٹسٹ، عورت دانت بنانے والی عورت، اپنے ٹریٹمنٹ کی 2 گھنٹے تک۔ 2 گھنٹے کے بعد جب باہر نکلا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں عورت کو پہچانتا نہیں ہوں، اس کی شکل میں نے نہیں دیکھی۔ آج بھی ایسے نوجوان ہیں الحمدللہ۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہلے نمبر پر نیت کرنی پڑے گی، ارادہ کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، صبح سویرے نیت کر کے نکلو۔ دوسرے نمبر پر جن راستوں پر عورتوں کا گزر زیادہ ہوتا ہو ان راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مثلا اسکول جانے، گرلس اسکول ہے، بنات ہے، لڑکیوں کا مدرسہ ہے، جہاں عورتیں زیادہ مدرسہ ہوتی ہے، کپڑے دھونے کی جگہیں ہیں، ٹنکیاں ہے، تالاب ہے، جہاں پر عورتوں کی زیادہ آمدرفت ہوتی ہو ان راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جس کالج کے راستے سے لڑکیاں زیادہ گزرتی ہیں وہاں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مال میں چلے گئے، سٹی سینٹر میں چلے گئے، وہاں پر جس کاؤنٹر کے اوپر لیڈی بیٹھی ہوئی ہے وہاں اپنے آپ کو بچاؤ۔ جینٹس کے پاس جاؤ، آپ کے ہاتھ میں ہے، اختیار میں ہے۔ اسٹیشنوں کے اوپر کبھی ہوتا ہے، کئی کاؤنٹر ہوتے ہیں، ٹکٹ لینا ہے تو اس کاؤنٹر پر جائیے جہاں پر گائیڈ بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف ہوگی لیکن اللہ پاک کو حلاوت عطا فرمائے گی، وہ مٹھاس عطا فرمائے گی۔ ہمیں دنیا کے سامنے کچھ ایسی مثالیں پیش کرنی ہے، ہمیں اپنی ترجیحات کو، اپنی رغبتوں کو، اپنے میلان کو، اپنی پسند اور فیورٹ آئٹموں کو بدلنا پڑے گا۔ ترجیحات کو، پرائرٹی کو بدلو۔ دنیا تو یہ کہتی ہے کہ دیکھنے میں لذت ہے، مسلمان نوجوان یہ کہے کہ نہیں، نہ دیکھنے میں لذت ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کھانے میں لذت ہے، ہم یہ کہیں کہ کھلانے میں لذت ہے۔ مسلمان نوجوان یہ کہے کہ نہیں، بھوکا رہنے میں، روزہ رکھنے میں لذت ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ سونے میں لذت ہے، مسلمان نوجوان یہ کہے کہ نہیں، نیند چھوڑ کر تہجد پڑھنے میں لذت ہے، نماز پڑھنے میں لذت ہے۔ ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا۔ یہ مجمع جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ بالغین کا مجمع، بالغ ایڈلٹ ہو چکے ہیں، یعنی ذمہ داریاں عائد ہو چکی ہیں۔ اب ہم موت تک کے لیے آن ڈیوٹی ہیں، 1 منٹ کے لیے بھی ہم ڈیوٹی سے الگ نہیں ہو سکتے۔ جن کی جو ڈیوٹی ہوا کرتی ہے، آن ڈیوٹی ہوتے ہیں تو وہ ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، ڈیوٹی سے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر الگ معاملہ ہوتا ہے۔ ایک روزہ ہمارا رمضان کا ہوا کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہمارا روزہ ہوتا ہے، کھانے پینے سے، عورت سے بچنا، یہ اس وقت کے فرائض میں سے ایک ہمارا روزہ اسلام کا روزہ ہے جو بالغ ہونے سے لے کر موت تک کا روزہ ہے۔ موت تک کا روزہ ہے۔ گناہ کرنے کے بہت مواقع آئیں گے،
ایسے موقع پر ہمیں اپنے آپ کو اپنے دل کو کہنا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں۔ روزے کی حالت میں کوئی آپ کو پانی پیش کرے تو آپ کیا کہیں کہ میں روزے دار ہوں، میں نہیں پی سکتا، میرا روزہ ہے۔ جھوٹ بولنے کا موقع آ جائے، چیٹنگ کا موقع آ جائے، چیٹنگ کا موقع آ جائے، بے حیائی کا موقع آ جائے تو آپ کہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک مرتبہ ہوائی جہاز میں ایک بزرگ سفر کر رہے تھے تو وہاں لیڈی نے، ایئر ہوسٹس نے ان کو شراب کی بوتل پیش کرتے ہیں کئی لوگوں کو، تو انہوں نے اس بزرگ کو بھی پیش کر دی۔ وہ بزرگ نے منع کیا کہ مجھے نہیں پینا ہے۔ وہ بعد میں ریکویسٹ کرنے لگی کہ ہاف پی لیجیے، کوارٹر پی لیجیے، تھوڑا پی لیجیے، یہ کر لیجیے۔ بزرگ نے سوچا کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ میرے لیے شراب پینا جائز نہیں ہے، میں کیسے سمجھاؤں؟ بزرگ نے کہا کہ تم اپنے پائلٹ کو پیش کرو، یہ شراب کی بوتل پائلٹ کو پیش کرو۔ وہ عورت نے یہ کہا کہ پائلٹ آن ڈیوٹی ہے، پائلٹ نہیں پی سکتا۔ بس بزرگ کو جواب دینے کا موقع مل گیا کہ مسلمان آلویز آن ڈیوٹی، میں ہمیشہ کے لیے ڈیوٹی پر ہوں، میں کبھی بھی نہیں پی سکتا۔ میرے بھائیوں، ہیلتھ از ویسٹ، لاس، نتھنگ از لاس۔ تمہاری صحت اگر برباد ہوئی تو بہت کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ویلتھ از لاس، نتھنگ از لاس۔ دولت گنوائی، کچھ نہیں گنوایا۔ ہیلتھ گنوائی تو تھوڑا نقصان ہوا، لیکن کیریکٹر از لاس، ایوری تھنگ از لاس۔ کیریکٹر چلے گئے، اخلاق چلے گئے، بے حیائی آ گئی تو آپ پورے کے پورے برباد ہو گئے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ بے حیائی کے زمانے میں بات کر رہا تھا کہ وہ کاؤنٹروں کے اوپر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سفر کرتے ہوئے گاڑیوں میں ونڈو کے اوپر بیٹھ کر دوسری گاڑی کو مت دیکھتے رہو، کوئی عورت کا گزر ہوگا، اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ ہم مشغول ہو جائیں تسبیح پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، کتاب پڑھنے میں مشغول ہو جائیں۔ فلمی اشتہار، ایڈورٹائز جو روڈوں کے اوپر ہوتی ہے اس کو نہ پڑھیں۔ اسٹیشن کے اوپر بیٹھے ہیں، وہاں پر ٹی وی چل رہی ہے تو آپ ٹی وی کے اوپر پشت پھیر کر بیٹھ جائیں، الٹے بیٹھ جائیں۔ اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، بے حیائی اور برائیوں سے بچانا ہے، آج ہم جو رونا روتے ہیں بے چینی کا، پریشانی ہے، بے چینی ہے، حالات ہیں، میرے بھائیوں یہ گناہوں کی بے چینیاں ہیں۔ اگر اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اسلام نے ہمیں بہت اعلیٰ قسم کی تعلیمات دی ہے۔ اسلام کا ہر قسم کا نظام، سسٹم بہت اعلیٰ ہے۔ ہمارا اقتصادی اور مالیاتی نظام اسلام کا وہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اکنومی سسٹم اسلام کا ایک نمبر کا سسٹم ہے۔ اسلام کا حیا کا سسٹم، عفت و عصمت کا سسٹم بہت اعلیٰ سسٹم ہے۔ بہت تعلیمات دی ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہماری ایک ایک عبادت میں آپ کو حیا ملے گی۔ عورتوں کو نماز پڑھتے وقت ان کو رکوع کرنے کا انداز الگ، ان کو سجدہ کرنے کی اسٹائل الگ بتائی تاکہ حیا باقی رہے۔ حیا کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے۔ لہذا آج کے اس دور میں اپنے آپ کو بے حیائی اور گناہوں سے بچانے کے لیے میرے بھائیوں، خوف خدا، اللہ کا خوف، اس کے علاوہ کوئی چیز کارگر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھے، کتابوں کو پڑھیں، درس قرآن اور درس حدیث ہوتا ہے، اس میں حاضری دیں، حضرات علماء کرام سے مسائل پوچھتے رہیں۔ اسلام بہت اعلیٰ، کبھی کبھی سوال کرتے ہیں نوجوان کہ اتنا اسلام اعلیٰ ہے لیکن دنیا کو کچھ اور دکھا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جن کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے وہ ایسی ہی تصویر بنائے گا۔ میرے ہاتھ میں قلم ہو تو میں ایسی تصویر و فوٹو بناؤں گا کہ شیر نیچے ہے، میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں، لیکن شیر کو اگر پین و قلم دیا جائے تو وہ کیسی پینٹنگ کرے گا؟ تو میڈیا جن کے ہاتھوں میں ہے وہ ویسے اسلام کی تصویر دکھاتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو اللہ پاک نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ شروع میں نے کہا تھا اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، ہمارے اپنے اپنے انفرادی طور پر ایمان کے لیے مسائل ہیں۔ میرے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے مجھے محنت کرنی ہوگی۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ نوجوان یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس میں سے ایک بڑی تعداد جماعت میں جا رہی ہے، بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ آج کے اس زمانے میں یہ گناہ پروف اور فتنہ پروف اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو یہ مسجد ہے، مدرسے ہیں، یہ دینی تعلیم ہے، دعوت و تبلیغ ہے، خانقاہیں ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہے۔ اصحاب کہف تینوں کہف میں وہ
गार और गुफा में हिफाजत हुई थी। ये आज के ज़माने में गुनाहों से हिफाजत के लिए गार और गुफाएँ, ये दावत और तबलीग है, ये हमारे मस्जिद और मदरसे हैं और हमारी दीनी तालीम है, तालीम के हल्के हैं, ये चीज़ें हमें गुनाहों से बचाने वाली हैं। जी, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन नौजवानों को भी जो अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं। अल्लाह के रास्ते में निकलने का एक ही मकसद हुआ करता है, खुरूज मिनल हवा इलल हुदा, यानी मन चाही जिंदगी को छोड़कर रब चाही जिंदगी के ऊपर आना है। मन चाही जिंदगी को छोड़ेंगे तो फिर अल्लाह हमें रब चाही जिंदगी अता फरमाएंगे, जिसमें मन की चाहतें पूरी हो जाएगी। फिर बात अल्लाह के रास्ते में निकलने के ज़माने में हमें सबसे ज़्यादा 6 नंबर की मशक करनी है। मेरी ज़िंदगी में 6 नंबर कैसे दाखिल हो, मेरा ईमान और यकीन कैसे बढ़े, मेरी नमाज में कैसे इजाफा हो, इल्म और यकीन में कैसे इजाफा हो, और इकराम मुस्लिम में रोज़ाना जायज़ा लेना चाहिए कैसे कितना इजाफा हुआ हो, और ये समझे कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी टिकरा हो, आखिरी तस्वीर हो, आखिरी समझेंगे तो जान पड़ेगी। अगर ये समझा कि फिर बाद में चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, कोई भी इबादत में अगर जान डालनी हो तो ये समझो कि शायद ये आखिरी नमाज है। तो जो नकम्मा सल्ली सलात मुवद्दिनी, नमाज पढ़ते वक्त ये सोचो शायद ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, तो आदमी जानदार नमाज पढ़ेगा तो ये सोचे कि शायद आखिरी चिल्ला हो, क्योंकि वो चिल्ला जानदार और शानदार होगा। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात के लिए भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बेहतरीन बातें और अपनी ज़िंदगी में अपना इस तरीके का मौलाना गिरोह के बारे में भी हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और अगर इसकी रिपोर्ट भी अगर चाहते तो आप गूगल करेंगे और ये सर्वे करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। AFPI जो एक कंपनी है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूशन, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त सर्वे किया है और सर्वे मेरे पास मौजूद है। उसमें लिखा है कि उसके अंदर जो है करीब 1 करोड़ 83 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बाप के बगैर के। इससे पहले मैं कह चुका हूँ अमेरिका खंड के अंदर कितने 1 करोड़ 83 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बाप के बगैर के हैं। उस रिपोर्ट की मोटी मोटी सी बात अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो वहाँ पर लिखा है कि इन लाइट ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स इट इज नो सरप्राइज दैट 90% ऑफ ऑल होमलेस एंड अर्बन चिल्ड्रन, 63% ऑफ टीन सुसाइड्स, 63% बच्चे जो है वो सुसाइड कर देते हैं। एंड 85 ऑफ चिल्ड्रन एंड टीन्स विद बिहेवियरल डिसऑर्डर्स कम फ्रॉम फादरलेस होम्स, के 85% बच्चे ऐसे हैं कि जो बगैर बाप के हैं मगर उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, बिहेवियर डिसऑर्डर की जिंदगी में पाया जाता है। उसके अंदर ये तो सिर्फ बच्चों की, उसके अलावा माँ की क्या हालत होती है उसके बारे में बहुत लंबी तफसीलें हैं। तो हम अगर देखें तो ये मगरिब जिसके पीछे हम अपनी तकलीफ ले जाते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर हमारी ज़िंदगी में अपनाएं, वो लोग तो इससे ओग गए हैं, वो लोग तो इसको छोड़ना चाहते हैं, और हम ईस्ट कल्चर वाले हैं जो वेस्ट कल्चर को अपनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। और अब हम फिर मौलाना इकबाल साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो तशरीफ़ लाएँ और मौलाना इकबाल साहब बोकड़ा तशरीफ़ लाएँ और हमारे साथियों के कुछ सवाल थे वो जवाब दें।